اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، معجزہ معراج یا سفر معراج کے دوران حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات عطا ہوئے لنریہ من آیاتنا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، یا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ان مشاہدات میں سے کچھ مشاہدات ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک پہ عرض کیے تھے، تو آج کی گفتگو بھی اسی حوالے سے ہے، چونکہ ان کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے. قرآن کریم نے انسان کے جو طبیعت اور میلان ہے کچھ گناہوں کی طرف، ان کو بیان کیا ہے، اور ان کی سزائیں بھی، اللہ کا غضب بھی بیان کیا گیا ہے. اور معراج کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کے کچھ گناہوں پر جو عذاب ہونے ہیں وہ عملی طور پر دکھائے گئے، یعنی آپ کو ایک حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ مناظر جو قیامت کے منظر ہیں آپ کو وہ پہلے دکھا دیے. اور یہ خالق ہر چیز پر قادر ہے. جس ذکر سے قرآن کریم کا یہ جو ذکر ہے معجزہ معراج کا بیان ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات کی عظمت ہے، اور ہر خامی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے اس کا پاک ہونا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو یہ اس کی شان ہے کہ اسے وہ منظر جو ابھی حقیقتاً وقوع پذیر نہیں ہوئے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو چکے ہوں، ابھی ہونے ہیں، لیکن آپ کو باقاعدہ ایک چلتے پھرتے اور موونگ ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ کی صورت میں وہ آپ کے سامنے ظاہر کیے گئے. تو انہی میں سے ایک منظر جو آپ علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا، وہ غیبت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دوسرے کا جو ذکر ہے برائی کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں، تو اس کو بیان فرمایا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ لما عرج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، اس کے پاس سے گزرا کہ ان کے جو ناخن ہیں ہاتھ کے وہ تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اس اپنے ناخنوں سے جو ہے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. یعنی ان کی یہ سزا کی کیفیت آپ نے مشاہدہ فرمائی. اور پھر آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. اس میں دو چیزیں پھر جبریل علیہ السلام نے بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے. اور دوسرا ہے یقعون فی اعراضہم، ان کی بے عزتی کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے برائی کے ساتھ جس کا ذکر کیا جائے تو عزت افزائی مقصود نہیں ہوتی، اس کی بے عزتی ہی مقصود ہوتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا غیبت کے باب میں کہ غیبت کرنے والوں کا یہ سزا کا منظر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، جو ناخن ان کے تانبے کے ہاتھوں پر ہیں، ان سے اپنے چہرے اور سینے جو ہے انہیں نوچ رہے، یخمشون وجوہہم وصدورہم. تو غیبت بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم کچھ سماجی کبائر بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن انسان کو گناہ سمجھتا نہیں. تو اس لیے گناہ کو پہلے تو گناہ سمجھنا چاہیے، اس کا تعارف ہونا ضروری ہے کہ کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں کتنی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اور پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم نے
جن کبائر کا ذکر کیا ہے ان میں یہ غیبت بھی ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص کسی کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی تھا جس کی وضاحت پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ عیب جو ہم بیان کر رہے ہیں کسی کا، اگر وہ واقعتاً اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی اس کا بیان کرنا ممنوع ہے اور محرمات میں سے ہے اور کبائر میں سے ہے؟ تو یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی حضور علیہ السلام سے کہ اگر ہم ایسی چیز کا، بلکہ طویل حدیث ہے تو شروع کا حصہ بھی عرض کر دو کہ پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مل غیبہ، حضور نے خود پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ نے فرمایا کہ غیر موجودگی میں اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے، یعنی اگر اس کے سامنے وہ بات آئے تو وہ پسند نہ کرے کہ اس انداز میں اس کو یاد کیا جائے۔ پھر صحابہ نے عرض کی قالوا افرأیت فی اخی ما اقول، صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ جو خامی میں بیان کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو، یعنی ایسی بات نہ ہو کہ جو خلاف واقعہ ہو کہ بندہ تو اس برائی سے پاک ہو لیکن میں اس برائی کا ذکر کر رہا ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اسی چیز کا نام ہے کہ کسی میں وہ عیب ہو اور آپ اس کو بیان کریں، اور اگر عیب ہو ہی نہ اور آپ بیان کریں تو پھر یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، فقط بہتہ، یہ تو اس پر آپ الزام تلاشی کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، یعنی جو حقیقت میں اس میں کوئی عیب یا خامی ہے موجود ہی نہیں ہے، تو یہ الگ چیز ہے، الگ معاملہ ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے اس جگہ پہ، وہ غیبت ہے۔ اور غیبت اسی برائی کے بیان کو کہتے ہیں جو بندے میں موجود ہو لیکن اس کا پیٹھ پیچھے ذکر نہ کیا جائے۔ اب یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جو مرتکبین ہیں، یہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ عذاب کی اس کیفیت میں ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، اپنے جلد کو نوچ رہے ہیں، سینوں کو نوچ رہے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں مسلسل گزر رہے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیبت پر ایک گفتگو فرمائی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ الغیبت ان تذکر اخاک بما یکرہ لو بلغہ، یعنی غیبت کی سمپل تعریف یہ ہے کہ ایسے انداز میں کسی بھائی کا ذکر کیا جائے کہ جو جب اس تک پہنچے تو اسے پسند نہ ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مذاق اڑائیں کسی اور انداز سے، اس کی برائی بیان نہ کریں، لیکن ظاہر ہے اس کے بولنے کا، اس کے پہننے کا، کسی بھی حوالے سے ایسا مذاق بھی اڑایا جائے کہ جو اس کو پسند نہ ہو، تو اس تک جب پہنچے سواء ذکرتہ بنقص بدنہ او نسبہ او فی خلقہ او فی فعلہ او فی قولہ او فی دینہ او فی دنیاہ حتی فی ثوبہ او فی دارہ او فی دابتہ۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ برابر ہے کہ وہ جو آپ برائی اس کی بیان کر رہے ہیں وہ اس کے بدن سے اس کا تعلق ہو، یعنی اس کے جسم کے کسی عضو سے اس کی آنکھوں کی برائی بیان کریں، اس کے چہرے کی، اس کے ہاتھوں کی، اس کے چلنے کے انداز کی، او نسب ہی یا اس کے نسب کی کوئی برائی بیان کریں کہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اور برائی کے ساتھ اسے ذکر کریں، او فی خلق ہی یا اس کی کوئی عادت جو ہے اس کی آپ برائی بیان کریں، او فی فعل ہی یا اس کا کوئی عمل، او فی قول ہی یا اس کا کوئی قول، او فی دین ہی یا اس کے کوئی دینی معاملے میں آپ برائی بیان کریں، او فی دنیا ہو یا دنیاوی امور میں سے کوئی معاملہ، حتیٰ فی ثوبہ ہی یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کی برائی بیان کریں، او فی دار ہی اس کے گھر کی برائی بیان کریں، او فی دابت ہی اس کی سواری کی برائی بیان کریں کہ کھٹارا گاڑی پہ چڑھا ہوا ہے، یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات آپ کریں جس کو وہ ناپسند کرے تو وہ غیبت ہے، اور غیبت والے جو ہیں ان کا یہ اللہ کی طرف سے یہ نتیجہ ہے عذاب کی کیفیت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ کچھ لوگ ہیں اونٹوں کی طرح، ان کے جو ہونٹ ہیں بڑے بڑے، یعنی ہونٹ ان کے جو جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں اس طرح بندوں کے ہونٹ ہیں، اور پھر وہ آگ کے انگارے ہیں جنہیں وہ کھا رہے ہیں، نگل رہے ہیں،
اتنے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، منہ بھی بڑا ہے، ہونٹ بھی بڑے ہیں سوجے ہوئے، اور پھر وہ انگارے کھا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں جو کسی یتیم کا مال کھا لیں۔ قرآن کریم نے بہت کثرت کے ساتھ یتیموں کے مال سے منع کیا ہے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ ان الذین یأکلون الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ گویا وہ اپنے پیٹوں میں یأکلون فی بطونہم نارا، گویا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عزیز ہمارا قریبی وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں ہمارے زیر کفالت آ جائیں، تو بہت ہی ذمہ داری سے یہ کام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کے مکمل جو آداب ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص امیر ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے کسی اضافی مال کی، تو اسے چاہیے کہ غریبوں کا مال اگر اس کے پاس ہو اور اس کا وہ یعنی کفیل ہو یا امین ہو، تو اسے چاہیے کہ خود اس میں سے کوئی حصہ نہ لے، یعنی ان کا بزنس اسے کنٹینیو کرے، ان کی زمیندارہ ہے وہ کرتا رہے، مکمل جو پیسہ ہے وہ ان یتیموں کے لیے محفوظ رکھے۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَأْكُلْ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر غنی ہے تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، پھر وہ کچھ نہ لے، اگر وہ خود بھی غریب ہے تو پھر اپنی محنت کا اتنا اجر لے سکتا ہے جو اسے جائز نظر ہے۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ایسا نہ ہو کہ پورا مال ہی ان کا ہڑپ کر جائے، پھر بھی کسی حساب کتاب سے اس کو چلائے۔ اسی طرح یہ جو مدارس ہوتے ہیں یا کوئی ادارے ہوتے ہیں یتیموں کے لیے، جو ان کے کفیل ہیں، جو نظامت کا کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی فرض ہے۔ مثلا مدرسہ ہے تو جو کچھ لوگ دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے دیتے ہیں، جو بچے ہیں مستحقین ہیں، ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں اور ماں باپ والے بھی ہوتے ہیں، لیکن غریب بچوں کے لیے ہی امداد کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ناظم ہے یا جو منتظمین ہے مدرسے کے، محتمم ہے، ناظم ہے، وہ اپنا ان لمیٹڈ جو ہے نا اپنی تنخواہیں مقرر کر لیں، یا تنخواہ مقرر نہ ہو لیکن اپنی ساری ضرورتیں مدرسے سے پوری کریں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی حرام کھانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ قرآن کریم نے زکوٰۃ میں سے جو عاملین ہیں ان کا حصہ مقرر کیا ہے کہ جو زکوٰۃ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے اسے جمع کرتے ہیں یا پھر اس زکوٰۃ کے محکمے سے ان کا تعلق ہے، تو انہیں تنخواہیں زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے 8 جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے ان میں بیان کیا گیا، لیکن ان کا کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو میں جو ہے بغیر ضرورت کے بھی وہاں سے پیسے لوں، یا اتنے پیسے لوں کہ جن کا کوئی حساب نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے، حساس کام ہے۔ جو لوگ بھی NGOs چلا رہے ہیں، اس طرح کے اور خیراتی ادارے ہیں، تو انہیں بہت آگاہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک روپے کا حساب ہونا ہے اور کوئی معافی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر بڑا جرم ہے، حرام کھانا جو ہے اس کا اثر سب سے پہلے انسان کی اولاد میں اور اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے بچے بھی اس کے کسی کام کے نہیں ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے اس طرح کے کئی انسان جن لوگوں کے اس سے واقف ہوتا ہے کہ ان کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ کیا ہے، اگر وہ مشکوک مال سے اپنے بچوں کو پالتا ہے تو کبھی بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، مسائل سے تو ضرور دو چار ہوگا۔ اگر وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے تو اپنے والد کے لیے مسئلہ ہی ہوں گے۔ یعنی یہ حرام ایک ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنا ظاہراً مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں، حضور نے فرمایا، لیکن ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مطعمہ حرام، جن کے جسم پر کپڑے بھی حرام کے ہوں اور کھانا بھی اور پینا بھی، تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اختیار دے یا ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالے کہ ہم اس طرح کے کسی پیسے کے امین بنائے جائیں، یتیموں کا پیسہ ہو، غریبوں کا پیسہ ہو، زکوٰۃ کا پیسہ ہو، اور پھر ہم اس میں سے کوئی خیانت کریں، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن جس نے حساب لینا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور حرام کا جو حساب ہے وہ مرنے کے بعد شروع نہیں ہوگا، زندگی سے ہی شروع ہوتا ہے اور فوراً ہی شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے فوراً حساب کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک یہ مالی امور میں انسان کی غفلت بھی ہے۔ تو پھر ایک منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا
کہ کچھ لوگ ہیں وہ جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، جیسے چوپائے چلتے ہیں، یعنی ہاتھ اور پیر دونوں جو ہیں وہ زمین پر لگا کے چار پائے یا چوپائے جیسے چلتے ہیں، اور ان کے جو خوراک ہے وہ جہنم کے کانٹے دار اور بدبودار درخت ہیں، جس کو دری اور زقوم قرآن نے کہا ہے۔ تو یہ ان کی خوراک ہے، جیسے جانور کھاتے ہیں اسی طرح وہ یہ بہت ہی کانٹے دار اور بہت ہی غلیظ قسم کی بدبودار جو درخت ہیں ان کی ٹہنیاں کھا رہے ہیں یا ان کے پھل کھا رہے ہیں۔ اور اس کی وضاحت حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تارکین زکوٰۃ ہے، اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، اس کا مکمل حساب رکھنا چاہیے۔ اور سمپل یہ ہے کہ ایک ہی دن انسان مقرر کرے حساب کا، دکاندار ہے یا نوکری والا ہے جو بھی ہے، یکم رمضان یا کوئی کسی بھی مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کر لے، ہر سال اسی دن حساب کرے۔ سمپل حساب یہ ہے، مثلا دکاندار حساب کرتا ہے تو پچھلے سال دیکھے کہ اس کی دکان میں کتنا مال تھا، مثلا 10 لاکھ کا مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ دی ہے۔ اب سال بعد اس نے جب حساب کیا تو 20 لاکھ کا مال ہے، تو اسے اوسط نکالنی چاہیے، چونکہ زکوٰۃ پر حولان حول ہوتا ہے کہ جتنی میرے پاس کوئی اضافی رقم آئے تو اس پر پورا سال گزر جائے۔ تو ظاہر ہے جو 20 لاکھ ہوا ہے، 10 سے 20 ہوا ہے، سب پہ تو سال نہیں گزرا، کوئی درمیان میں آئی ہوں گی، کوئی شروع میں آ گیا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے 10-15 دن پہلے 1-2 لاکھ کا سامان آیا ہو، تو ٹوٹل جو ہے یہ 10 لاکھ سمجھے اضافہ ہوا ہے۔ تو اس 10 لاکھ کو وہ اوسط نکال لے، یا 10 پہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اوسط نکال لے، ایوریج جو ہے، یعنی گویا 5 لاکھ اس کا بڑا ہے تو اب 15 لاکھ پہ زکوٰۃ دے۔ تو اس طرح کوئی بھی انسان کو ایک وقت مقرر کر دینا چاہیے تاکہ اس میں آسانی ہو، اور پھر زکوٰۃ پورا سال انسان دیتا رہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہر مہینے لوگوں کی جو بھی مستحقین ہیں انہیں 1000 2000 5000 10,000 جتنا دے سکتا ہے، یا اکٹھا دے سال بعد، وہ بھی ٹھیک ہے۔ زندگی میں جب بھی دے زکوٰۃ قضا نہیں ہوتی، ہمیشہ ادا ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال دینی ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی سزا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ اس طرح کا منظر ہے ان کی سزا کا۔ اور پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گروہ کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، یہ ان کے سر پر جو ہے وہ ایک ہیمرنگ کی جا رہی ہے، جیسے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، اس طرح سر کو کچلا جاتا ہے، اور پھر صحیح حالت میں آ جاتے ہیں اور پھر کچل دیے جاتے ہیں، یعنی مسلسل ایک سزا کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ تارکین صلاۃ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز جو ہے یہ اہم الفرائض ہے، تمام فرائض میں سے اہم ترین فرض ہے، تو اس کو ادا کرنا چاہیے اور پہلی ترجیح ہمیشہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک آدمی نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا ہے اور وہ مزید اکٹھے کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ اس جو ایک گٹھا اس نے بنایا ہوا ہے اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کا حرص ختم نہیں ہو رہا اور مزید اس میں ڈالتا جا رہا ہے، جبکہ ایک بھی اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ لوگوں کی امانتیں رکھنے والا شخص ہے کہ جس کا حرص ختم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ لوگوں کو وہ واپس بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس امانتوں کی بھی علماء نے پھر وضاحت کی ہے کہ امانتیں چونکہ قرآن کریم کا یا اسلام کا ایک ایسا وسیع الذیل لفظ ہے جس کے کئی مفاہیم ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والوں کی صفات میں ہیں کہ وہ اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے نبھاتے ہیں۔ تو امانت جو ہے کسی کا بھی حق ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی امانت ہیں اور بندوں کے حقوق بھی امانت ہیں۔ تو انسان جو ہے بندوں کے حق ادا کرنے کی بجائے مزید وہ حقوق اکٹھے کرتا چلا جائے، یعنی ایک بھی ادا نہ کرے اور مزید جو ہے، یا اسی طرح جو امانتیں مالی امور میں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ تو جو امانتیں ادا نہیں کر سکتا لیکن اس کا حرص بھی ختم نہیں ہوتا تو اس کی سزا کا یہ منظر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحائف دیے گئے ہیں اس رات میں، یعنی معراج کی شب میں، ان میں نماز کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اور خواتیمہ سورۃ البقرہ حضور فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ بھی مجھے معراج کی شب اللہ نے عطا فرمائی۔ تو پورا قرآن جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، لیکن یہ آیتیں اللہ نے خود عطا فرمائی ہیں، من کنز تحت العرش۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اعطی خواتیمہ سورۃ البقرہ۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، اللہ نے میرے ساتھ یہ بھی وعدہ فرمایا کہ میری امت کا جو شخص
شرک سے بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کے جو کبائر ہیں، باقی بڑے گناہ ہیں جو اللہ کی باب میں ہیں، یعنی حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے معراج کی شب یہ وعدہ کیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، کتبت لہ حسنۃ، اور جو نیکی کر لے گا تو پھر ایک نہیں لکھی جائے گی، کتبت لہ عشرہ، اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، ارادہ گناہ کا نہیں لکھا جاتا جتنا مضبوط ارادہ ہو، لیکن جب بندہ کر لے تو فرمایا پھر اگر گناہ کیا ہے جتنا بڑا گناہ بھی ہے لیکن کتبت لہ سیئۃ واحدۃ، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، زیادہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ جو کرائٹیریا یا یہ اصول طے کیے ہیں گناہ اور ثواب لکھنے کے، ان میں بھی آسانی رکھی ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور اگر انسان پھر بھی اتنے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بیٹھ کر بھی پیاسا رہے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔ لہذا نیکی کا کام قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر قرآن نے یہ جو اصول دیا ہے بڑا آسانی والا ہے کہ نیکی کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے کوئی نیکی ختم نہیں ہوتی۔ 2 گناہ ہیں ایسے جن سے نیکی ختم ہو جاتی ہے، وہ شرک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں جس کے ساتھ ان تحبط اعمالکم کہا گیا کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں۔ ایک شرک کے لیے قرآن نے کہا ہے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ چونکہ مومن کا بہت ہی ادب، محبت اور تعظیم کا تعلق ہے، بہت ہی حساس تعلق ہے، اس میں بھی بے ادبی جو ہے قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو پچھلی نیکیوں کو ختم کر دے، لیکن نیکی چاہے چھوٹی بھی ہو، یہاں تک کہ ہنس کے ملنا بھی کیوں نہ ہو کسی سے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اس میں بھی یہ اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور حوالہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، نیکی کا جذبہ اور رغبت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، خصوصاً یہ جو عذاب کے قابل گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے اور محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔